السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی یہ 1.5 منٹ کی ویڈیو دیکھیں۔ محرم الحرام میں پاک پتن شریف میں ایک دروازہ جس کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے کھولا جاتا ہے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا دنیا میں بھی جنتی دروازہ ہو سکتا ہے؟ یہاں جنتی دروازہ بھی ہو سکتا ہے، اور حدیثوں میں تو جنتی آدمیوں کا بھی تو پتہ چلایا تھا نا، ہر نبی جنتی ہے یقینی طور پر۔ پھر صحابہ کرام 10 صحابہ مشہور ہیں جن کو جنت کی بشارت بزبان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گئی۔ پھر یہ تو قطعی جنتی، پھر مطلقاً ہر صحابی جنتی، پھر جس کا ایمان پر خاتمہ ہو وہ جنتی۔ جنتی دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ کو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا۔ تو اس حکایت کو، اس واقعے کو بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے برقرار رکھا، اور آج تک مسلمان اس کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہے بہشتی دروازے کی حقیقت۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے گزرنا نصیب فرمائے۔ اس لیے وسوسے نہیں پالنے چاہیے، اور اسی منڈن والے سوچن والے نہیں۔ بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے، خانہ کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ایک بدماش تھا، وہ کہتا ہے میں کعبے میں 5 دفعہ گیا ہوں اور میں ایسے ایسے کر کے مکے دکھاتا ہوتا تھا۔ بھائی تو کعبے وچ دفن بھی ہو جا، اس کی بنیاد پہ کسی نے بہشتی نہیں ہونا۔ کیوں؟ بقیہ غرقت قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، اور اسی قبرستان میں عبداللہ ابن ابی منافق کی قبر بھی ہے، کیونکہ قانوناً تو وہ مسلمان تھا، نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے، تو مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفن کیا ہے۔ تو اب کیا جی، وہ چونکہ مدینے میں دفن ہوا، آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا، تو اس کی وجہ سے بخشا جائے گا؟ قرآن نے کہا سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ نبی کا جنازہ پڑھانا، نبی کا تھوک مبارک، نبی کا کرتا مبارک کوئی نفع نہیں دے سکا، تو تواڈے بشتی دروازے تے سب بڑھائے بڑھوئے نے اپنے۔ ہاں، دنیا میں ایک جگہ ہے جسے جنتی ٹکڑا کہا گیا ہے، وہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آ گیا وہ جنتی ہو جائے گا، نہ۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ ہے تو ان کو کہیں گے فلانے تواڈے جڑے دوسرے مخالف بزرگ نے ہوتے اتنے گئے ہوئے نے، کہیں گے نہیں وہ تو پاویں جتنے مرضی ٹر جائے نہیں ہوئے گا، تو ان کا تواڈے بھی جتنے مرضی ٹر جان انج نہیں ہوندا، کچھ حیا کر، ٹھیک ہے نا، نہیں ماننے کے لیے تیار نا۔ ادھر سے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر، فوجی لیڈر باقی جاتے ہیں وہ بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ریاض الجنہ خالی کرا دیا جاتا ہے۔ بھائی ادھر چوکڑی مار کے بھی کوئی بیٹھ جائے جنتی تو نہیں ہوگا، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، آپ وہاں جائیں۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے لے کے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت ابوبکر عمر کی قبریں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا۔ احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، جنت میں آ کر نار میں جاتا نہیں کوئی، انہوں نے اسی کے اوپر شعر کیا۔ وہ جب وہ جنت البقیع اس میں بیٹھے نا ریاض الجنہ میں، تو انہوں نے کہا کہ جب حدیثوں میں ہم نے سنا جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا، تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آ گیا ہوں نا، تو اب میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ شعروں تک تو بات ٹھیک ہے، ورنہ تواڈے سیاسی لیڈر جنہاں نوں تسی انہی گالاں کڈدے ہو دل وچ، وہ تو سارے ادھر جاتے ہیں، وہ تو کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں، تو قبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جایا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ نہیں جان گے، پھر تسی بھی نہیں جاؤ گے، بھائی کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اس طریقے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ منحوس آدمی۔ جی ناظرین، آپ نے قادری صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی، یقیناً آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ سوال یہ تھا کہ کیا دنیا میں جنتی دروازہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ دلیل اگلے نے یہ مانگی ہے کہ دنیا میں جنتی دروازہ ہے، تو اس کا جواب کیا بنتا تھا کہ جی ہاں جنتی دروازہ ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ دنیا میں جنتی دروازہ فلاں جگہ پر یا فلاں علاقے میں یا فلاں مزار پر ہوگا۔
لیکن موصوف کے پاس بالکل کوئی دلیل نہیں. سوال گندم تے جواب چنا میں نے زندگی میں آج پریکٹیکلی دیکھ لیے. سوال بندے نے کیا ہے جی جنتی دروازہ دنیا میں ہو سکتا ہے، تو حضرت صاحب نے فرمایا جی بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. 10 صحابہ کا بھی تو ذکر ہے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتی جنتی لوگوں کی. تو بھائی اس کی تو دلیل آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت دے دی. اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے جنتی دروازے کی، اس کی کہاں دلیل ہے؟ آپ نے جو ہے نا وہ بس جواب کا تو پتہ نہیں تھا، ادھر ادھر کی کر کے گزارا کرنے کی کوشش کی، اور پھر ایک اور جھوٹ بول دیا موصوف نے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جاگتے ہوئے اسی طرح جس طرح میں ابھی جاگ رہا ہوں اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ پاک پتن کے اس دروازے میں سے گزر رہے تھے، اور وہ بھی چاروں خلفائے راشدین کے ساتھ. اور آپ نے یہ بھی فرمایا نظام الدین اولیاء کو کہ جو بندہ اس دروازے سے گزر گیا وہ امن پا جائے گا. گویا بات مک گئی، ختم ہوگی کہانی. پاکستان والے جو مرضی کرتے پھریں، پاک پتن محرم میں جائیں، وہاں سے گزریں اور چھٹی یاشی ٹکٹ لے آئیں جنت کا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے، آپ کے ماننے والوں کو خاص کر ہدایت دے. یہ کون سی دلیل ہے جناب؟ کہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ صرف یہ حکایت ہے، یہ کسی نے کہہ دیا ہے، کتابوں میں منقول ہے، ایک حکایت ہے، جھوٹی گھڑی ہوئی بات ہے جو آپ نے عوام کو سنا کے ان کو ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیا. گمراہ کیسے نہ ہوں؟ جب ان کے کان بند ہے، دماغ بند ہے، تو گمراہ کیسے نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری جو ہے نا وہ آل کو ہدایت نصیب فرمائے. استغفر اللہ کریں، نعوذ باللہ پڑھیں. اتنی بڑی گستاخی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر کہ جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، وہ آ کے پاک پتن میں سے گزر رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ناظرین بس اس پہ کیا کمنٹ کریں، اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.